السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواہ مسلم. تمام ناظرین کا آپ سے حاضرہ چینل میں استقبال اور خیر مقدم ہے. میں اس چینل کے ذریعہ تمام ناظرین کو عید الاضحیٰ کی مبارک بادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی عید کو جو ہم نے پوری خوشی و بساط کے ساتھ ادا کیا، اللہ قبول فرما لے، اور وہ قربانی جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے پیش کیا، اللہ اسے قبول فرما لے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، ولا الى صورکم، اور نہ ہی تمہارے شکل و صورت کی طرف دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف اور عملوں کی طرف دیکھتا ہے. اس روایت کو امام مسلم علیہ الرحمن نے نقل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ پاک کے اندر دو اہم پیغام امت کے نام عطا فرمایا ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے عملوں کے اندر اخلاص ہو، اور دوسرا یہ کہ اخلاص کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کاموں کو انجام بھی دینا ہوگا. صرف نیت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہونے والا، نیت کے ساتھ ساتھ عمل کو بھی انجام دینا ہوگا. اسی بات کی ترجمانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تبارک و تعالی جسموں کی بناوٹ، جسموں کی موٹاپا کی طرف نہیں دیکھتا، شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، دل کے ارادوں کو دیکھتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کس قدر اخلاص اور پرہیزگاری، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کس طرح سے ان عملوں کو انجام دیا. گویا کہ دلوں کو بھی پاک کرنا ہوگا، دل کو بھی خالص کرنا ہوگا، اور اس کام کو بھی انجام دینا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ اعمالکم، اور تمہارے عملوں کو بھی دیکھتا ہے. الحمدللہ 10 ذی الحجہ کو ہم تمام مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے نام پر جانوروں کو، چوپائے کو، گائے، بیل، بکرے وغیرہ، دمبے وغیرہ، بھیڑ وغیرہ کو پیش کیا. ان قربانی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے، ان جانوروں کو ذبح کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آدمی گوشت وغیرہ کھا لے، مقصد یہ ہے ان جانوروں کے اندر، ان قربانیوں میں اخلاص پیدا ہو. مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نام پہ اللہ کی رضا کے لیے ان جانوروں کو پیش کریں. اگر اخلاص سے ہمارے اس عملوں کے اندر، اس قربانی کے اندر جو ہم نے ادا کی، اس عید الاضحیٰ کی نماز کے اندر جو ہم نے اللہ کے لیے نمازیں پڑھی، یقین اللہ رب العالمین کیا ہماری عید کی نماز بھی قابل قبول ہے، ہماری دعائیں بھی قابل قبول ہے، ہماری قربانی بھی قابل قبول ہے. لیکن اگر اس قربانی کے اندر اخلاص نہیں، للہیت نہیں، اس قربانی کے اندر ریا و نمود ہے، فلاں بھائی نے 10 لاکھ کا بکرا ذبح کیا، فلاں بھائی نے 5 لاکھ کا بکرا ذبح کیا، چاہے اس کی شہرت ہو، اگر شہرت مقصود ہے تو اس قربانی کا فائدہ نہیں ہونے والا ہے. لیکن اللہ کی رضا مقصود ہے تو یقیناً آپ اللہ کے راستے میں بہترین سے بہترین جانور کو پیش کرو. ریا کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مہنگا جانور خریدا تو ریا نہیں، ریا کرنے سے ریا ہوتا ہے.
یعنی اس کا قصد و ارادہ آپ کے دل کے اوپر. یقیناً آپ نے جو بھی جانور اللہ کے نام پہ پیش کیا، یقیناً بہت ہی مہتوپورن تہوار اور عید ہے. سنت ابراہیمی کے اوپر عمل کر کے ہم اس بات کا ثبوت پیش کریں، اللہ ہمارے اندر ہمدردی کا جذبہ موجود ہے، اے اللہ ہمارے اندر اظہار قربانی کا حوصلہ موجود ہے. اللہ اس لیے میں وعدہ کرتا ہوں اس قربانی کے وقت، زندگی کے آخری وقت، اس جانور کے آخری لمحے، اس جانور کے حلق پر چھری ڈالتے ہوئے بندہ یہ دعا کرتا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی اللہ رب العالمین. اے اللہ بے شک میری نماز، میری زندگی، میری موت، میری حیات، یہ سب کچھ اللہ تیرے لیے ہے. یقین اللہ کے لیے ہی ہے اور وہ وحدہ لا شریک لہ ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نے جو بھی جانور اللہ کے نام پہ پیش کیے، اللہ تعالی ہمارے ان جانوروں کو، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہماری عملوں کو ہر طرح کے ریا و نمود سے بچائے. اللہ تعالی عملوں کے اندر اخلاص پیدا کرے. اللہ رب العالمین ہمارے قلوب کو ہر طرح کی کینہ، ہمارے قلوب کو اللہ تعالی ریا و نمود سے پاک اور صاف کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تعالیٰ جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ دل کو دیکھتا ہے کہ دل میں کس طرح کے ارادے ہیں. وَأَعْمَالِكُمْ، اور عملوں کی طرف بھی دیکھتا ہے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ سنی حدیث کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عملوں کے اندر اخلاص پیدا کرے. آمین.